اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ کامیابی کی اخلاقیات۔ کامیابی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دنیا کی کامیابی اور دوسری آخرت کی۔ آپ کو ایک کامیابی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ تو ہماری کم فہمی ہے کہ ہم نے آخرت کی کامیابی کو ہی کامیابی سمجھا ہے۔ آپ تو ہر روز نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ آپ کی تو دعا شروع ہی دنیا سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام آخرت پر ہوتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ کاروبار پڑھاتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کاروبار کر کے تجربہ کیا ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے کہ ایک استاد آپ کو تیراکی کا لیکچر دے اور وہ خود کبھی اس نے تیراکی نہ کی ہو۔ کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ ایک استاد آپ کو یہ سکھائے کہ 1 کروڑ روپیہ کیسے کمایا جاتا ہے اور اس نے کبھی 1 کروڑ دیکھا ہی نہ ہو۔ کتنا عجیب لگتا ہے کہ ایک استاد آپ کو اخلاقیات کے بارے میں سمجھائے اور اس نے کبھی اخلاقیات کی پیروی ہی نہ کی ہو۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایک استاد بہادری کی بات کرے اور ساتھ کہے کہ مجھے ڈر بہت لگ رہا ہے۔ کیا کمال ہے کہ استاد لیکچر دے کے واقعے کی عظمت کیا ہے، قناعت کا فائدہ کیا ہے اور صبر کیا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھانے کو لاؤ۔ اتنا تضاد آج ہم اپنے معاشرے میں یہی دیکھ رہے ہیں، لیکن میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات کہی اس میں کوئی تضاد نہیں، کیونکہ انہوں نے جو کہا پہلے کر کے دکھایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیانت دار تاجر شہداء، انبیاء اور صدیقین کے صف میں کھڑا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کر کے یہی حقیقت ہے۔ نیک کا یقین۔ موٹیویشنل کہانی لکھنے کے لیے کردار بنانے پڑیں گے، اس کا ایک پلاٹ تیار کرنا پڑے گا، اس کا ایک اختتام بھی بنانا پڑے گا، پھر اس سے ایک سبق اخذ کرنا پڑے گا، لیکن جس کی اپنی کہانی موجود ہو اسے ان جھمیلوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ نک وائچیچ ایک ایسی ہی زندہ اور سچی کہانی ہے جس نے اپنی زندگی بغیر بازوؤں اور بغیر ٹانگوں سے شروع کی۔ اس نے جب ہوش سنبھالا تو اسی زندگی میں پہلا احساس یہ ہوتا کہ مجھے مر جانا چاہیے، میں زندہ کیوں ہوں، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ خود کو دنیا سے دور کر لینے کا احساس دنیا کا منفی ترین احساس ہے، لیکن اس احساس سے اپنی زندگی شروع کرنے والا جب اتنا بڑا ٹرینر بن جائے کہ دنیا کی بڑی بڑی جگہوں پر اس کے لیکچر ہو رہے ہوں، لوگ اس کو سن کر روئیں، زندگیاں بدل جائیں اور وہ کہیں کہ اس نے نک نے میری زندگی بدل دی، کیا ہی حیرت انگیز منظر ہوگا۔ نک کہتا ہے، نہ بازو، نہ ٹانگیں اور نہ کوئی ہاتھ، لیکن اس کے باوجود میری کوئی حد نہیں ہے، مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ قدرت نے میرے ساتھ خاص رویہ اپنایا ہے تاکہ میں کچھ کروں۔ یہ سب سے بڑا یقین ہے جو آدمی کو بہت کچھ کرنے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہمارے ساتھ چھوٹا سا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم چیخیں مارتے ہیں، آسمان سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہم اپنے مسئلے کو سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں۔ مسئلے کی اوقات تو شاید بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن دراصل ہم خود کو مسئلے سے بہت ہی چھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ کسی نے کیا خوبصورت کہا ہے کہ میں ان حادثوں سے مر چکا ہوں جو ابھی ہوئے ہی نہیں۔ انسان چیزوں کو اتنا بڑھاوا دیتا ہے کہ وہ چیزیں واقعی اتنی بڑی ہوتی ہی نہیں ہیں، وہ صرف واہمے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ سارے میرے خلاف ہیں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، میرا کیا قصور ہے، ترقی ممکن نہیں ہے، سب کچھ قسمت سے ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، میری ہی ٹانگیں کیوں کھینچی جاتی ہیں۔ مگر وہ یہ نہیں کہ دیکھتا کہ ان سارے واقعات کے پیچھے کیا معانی پوشیدہ ہے۔ نک کی کہانی میں سیکھنے کے قابل سب سے اہم بات یہ ہے کہ ٹانگوں کے بغیر، بازوؤں کے بغیر بھی کہانی بنا جا سکتا ہے، بلکہ کامیاب کہانی بنا جا سکتا ہے۔ وہ نوجوان جس نے بچپن میں 2 بار خودکشی کی کوشش کی، آج وہ دنیا کا سفر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، شاید دنیا والوں کو لگ رہا ہے کہ میں کچھ تلاش کر رہا ہوں، لیکن میں تو اپنی تلاش کر رہا ہوں۔ دنیا مجھے کہتی ہے کہ تمہارا احساس کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ میرا صرف ایک احساس ہے، اور وہ احساس ہے صرف اور صرف اپنی تلاش۔ جب آپ اپنی زندگی میں اس احساس کو واضح کر لیتے ہیں تو آپ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو دنیا کے شب و روز میں خود کو تلاش کرتا ہے، دراصل وہی حقیقی زندگی گزار رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، خوشی، غمی، مسئلے، تنقید، رکاوٹیں، لڑائی، جھگڑے، سب ہماری زندگی میں آتے ہیں۔ ان تمام حالات میں ہم طرح طرح کے حل تلاش کرتے ہیں، مگر ہم خود کو تلاش نہیں کرتے۔
شوق۔ پریم جی نے کہا، میری کمپنی اور میں کبھی پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے، ہم ہمیشہ ساکھ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور پیسہ ہمارے پیچھے بھاگتا ہے۔ یہ الفاظ ایک کامیاب ترین کاروباری کے ہیں۔ اس کے برخلاف ہمیں سکھایا ہی یہ جاتا ہے کہ تم اس لیے پڑھ رہے ہو تاکہ نوکری مل جائے، لڑکی اس لیے پڑھ رہی ہے تاکہ اچھا رشتہ مل جائے۔ جب ہمارے اہداف یعنی ٹارگٹس یہ اتنے چھوٹے ہوں گے تو پھر زندگی کہاں گزرے گی؟ خدا را، اس کام کو کیجئے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا، تاکہ کام آپ کو کام نہ لگے۔ اگر کام آپ کو کام لگے اور آپ کے لیے بوجھ بن جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے شوق کو دریافت ہی نہیں کر سکے۔ آپ نے کاموں کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اور زندگی جس کے لیے بوجھ ہوتی ہے وہ مردہ ہوتا ہے، صرف دفنانا باقی ہوتا ہے۔ مشہور فلم 3 ایڈیٹس کے آخر میں فوٹوگرافر اپنے والد سے کہتا ہے، فادر اٹس اوکے، پیسہ کم کما لوں گا لیکن وہ کروں گا جس میں میری تسلی ہے، میرا جذبہ ہے۔ یاد رکھیے، ہر ایک کے اندر میٹر لگا ہوا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا کام کیا ہے، جو بتاتا ہے کہ آپ کو کدھر جانا ہے۔ بعض اوقات زمانے کی تقدیر زمانے کے ہاتھ کی لکیر پر نہیں، آپ کے ہاتھ کی لکیر پر لکھی ہوتی ہے۔ جناح کے ہاتھ کو دیکھیں، جناح کے ہاتھ پر قوم کی تقدیر لکھی ہوئی تھی۔ تقدیر آپ کو بدلنی ہوتی ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور تقدیر بدلے۔ تقدیر آپ کو بدلنی ہوتی ہے۔ آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسیحا آئے اور تقدیر بدلے، جبکہ خدا نے آپ سے کام لینا ہوتا ہے۔ عبدالستار ایدھی صاحب نہ ہوتے تو کتنے ہی لاوارث پڑے رہ جاتے، کتنے یتیم بے سہارا رہ جاتے۔ وہ کتنوں کے باپ بن گئے، کتنوں کے جنازے کے کفن بن گئے اور کتنوں کے لیے آسانی کا ذریعہ بن گئے۔ بعض اوقات ایک فرد پورے معاشرے کے معیار کو بدل ڈالتا ہے، وہ ٹرینڈ سیٹر کہلاتا ہے۔ یہ ٹرینڈ سیٹر آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں کہ آپ کے اندر کیا کچھ دفن ہے۔ ایڈیسن دنیا میں واحد سائنسدان ہے جس کی ایجادات کی تعداد 1249 ہے، جس میں ہم صرف بلب کو ہی جانتے ہیں۔ ایک بلب کی ایجاد کے لیے ایڈیسن نے 10,000 سے زائد کوششیں کی۔ بیٹری بنانے کے لیے اس نے اس سے بھی زیادہ کوششیں کی۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، جس کو اپنے ٹیلنٹ کا پتہ لگ جاتا ہے وہ ملازم نہیں ہو سکتا اور نہ وہ غلامی برداشت کر سکتا ہے۔ غلام اور ملازم ہمیشہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے آپ کو سستا بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پے چیکس پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنے شوق بدلتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے شوق اس لیے بدلتے رہتے ہیں کہ انہیں یہ شعور ہی نہیں ہوتا کہ ان کا حقیقی شوق جو انہیں خدا کی طرف ہدیت کیا گیا ہے کیا ہے۔ لیکن جب اپنا شوق واضح ہو جائے تو پھر وہ کبھی نہیں چھوٹتا۔ فرض کیجئے کمرے میں اندھیرا ہے اور آپ باہر نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اچانک آپ کا ہاتھ کھڑکی سے چھوا تو آپ سمجھے کہ یہی دروازہ ہے، حالانکہ وہ دروازہ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جس چیز کو راستہ سمجھتے ہیں وہ راستہ نہ ہو تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ یہ کنفیوژن تب پیدا ہوتی ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی روشنی نہیں ہوتی۔ جب آپ ذات کے بارے میں شعور بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ جو فرد فائنل چوائس پر چلا جاتا ہے اس کے لیے چوائس ختم ہو جاتی ہے۔ آخر کار وہ ایک چیز کا انتخاب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب کشتیاں جلا دو۔ کشتیاں وہی جلائے گا جس کو اپنی منزل کا پتہ ہو کہ یہی کام میرا ہے۔ عام طور پر انسان کی وقتی موٹیویشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ اس غیر معمولی توانائی سے فیصلہ کن کام لیں۔ طے کر لیجئے کہ آپ کو اپنی زندگی میں آج کے بعد کیا کرنا ہے، پھر دنیا کو وہ کر کے دکھا دیجئے۔